الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی انداز میں پیدا کیا. بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ گمراہی سے دوچار ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پارٹنر اور شریک کہہ دیا، جس کی تردید کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کی تخلیق کا اور اس کی ولادت کا تذکرہ کیا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے، تو حضرت یحییٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں پیدا کیا ہے جس عمر میں ماں باپ اس لائق نہیں ہوتے اس کے بچے پیدا ہوں. تو کیا جس طرح تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، کیا یحییٰ کو بھی اللہ کا بیٹا کہو گے؟ اور جب تم اللہ کے بیٹا یحییٰ کو تصور نہیں کرتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا ایسا عقیدہ رکھنا قطعاً غلط ہے. دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے باضابطہ کہلوایا گیا. ایک بچہ جو ماں کے گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، عام طور سے بچے بولتے نہیں ہیں، لیکن جب ماں پر اعتراض ہوا اور بہتان لگایا گیا تو ماں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا اس بچے سے پوچھ لو. بچے نے جو شروع میں جواب دیا انی عبداللہ. لوگوں میرے بارے میں ایسا تصور بھی قائم نہیں کرنا کہ میں اللہ ہوں، بلکہ اس میں عبد لگا ہوا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا. مطلب کیا ہوا کہ کتاب کا ملنا اور نبوت کا ملنا یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ ہمیں دے گا. چوتھی بات وہاں پر یہ آئی تھی برم بوالدتی، مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا. جبکہ حضرت یحییٰ نے تذکرہ کیا، تذکرہ ان کے بارے میں کیا گیا کہ یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، کیونکہ ماں باپ دونوں وہاں ہیں. لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے باضابطہ کہا برم بوالدتی، مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا. تو گویا عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے فوراً بعد سے اپنے بارے میں لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ مجھے اللہ نہ سمجھنا، اللہ کا پارٹنر نہ سمجھنا، اللہ کا بیٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا بندہ. ان چیزوں کے بیان کرنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یاد رکھیے گا، قرآن ایک دعوتی کتاب ہے جس کا مقصد ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا. تو دین کی دعوت کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے، اسے ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، ان تمام نبی اور رسول کی بنیادی دعوت اور ابتدائی دعوت اللہ کی توحید ہے. پھر اس دعوت کا آغاز انہوں نے اپنے سے کیا، اپنے گھر سے کیا، رشتہ دار اور خاندان کے لوگوں سے کیا، اور آہستہ آہستہ ان کے میدان وسیع ہوتے چلے گئے. چنانچہ دعوتی انداز کی ایک تقریر
جو اپنے باپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اسے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان اپنے بڑے کو دعوت دینا چاہے، خاص طور سے اپنے باپ دادا کو دعوت دینا چاہے، اپنے خاندان کے بڑے افراد کو دعوت دینا چاہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اور اس طرز تکلم کو ضرور اپنانا چاہیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، ان کے واقعات لوگوں کو سنائیے بطور خاص۔ انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام بڑے سچے تھے اور نبی تھے۔ ہر نبی سچے ہوتے ہیں، صداقت ان کا شیوا ہوتا ہے، سچائی ان کی گھٹی میں پلائی گئی ہوتی ہے، وہ جھوٹ کبھی بولتے ہی نہیں، جان چلی جائے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بطور خاص بیان کیا گیا کتنے سچے ہیں، جو سب سے بڑی سچائی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جسے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باضابطہ توحید کے درس کے وہ انداز اپنایا ہے، وہ دوسرے نبیوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ حالانکہ سارے نبیوں نے توحید کا درس دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تمام دنیا جہان کے لوگوں سے رشتہ توڑیے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی۔ کان صدیق النبی، سب سے بڑی سچائی توحید ہے، انہوں نے توحید کی زبردست وکالت کی ہے اور توحید کا زبردست درس دیا ہے۔ فرمایا بے شک یہ ابراہیم علیہ السلام صدیق، بڑے سچے نبی، خبر دینے والے، اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کس طرح باپ کو سمجھایا؟ پہلے یاد کریے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو پروہت کا اور پنڈت کا گھرانہ تھا۔ ان کا باپ خود پنڈت بھی ہے اور ساتھ ساتھ بت بناتے بھی ہیں، بت بیچتے بھی۔ اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جنم دیا ہے۔ جس انسان کی روٹی بتوں کا بیچنا ہو، اس انسان کے گھر میں بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی انسان ہو، اب اندازہ لگائیے ماحول کیا ہوگا۔ اگر کسی انسان کو صحیح سوجھ بوجھ مل گئی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صحیح سوجھ بوجھ کا صحیح انداز میں استعمال بھی کرے۔ بیٹا ہے تو بیٹا کی طرح رہے، باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن باپ چونکہ ناحق ہے، اس لیے بیٹے کی ذمہ داری ہے ناحق باپ کو صحیح اور حق سکھانا آپ کا کام ہے۔ اب بڑے اچھے انداز میں ان کو بتلائیے اور سکھلائیے۔ جس طرح کوئی بچہ اپنے باپ سے کسی قسم کا مطالبہ کرتا ہے، بڑے پیار محبت سے ابو جان ابو جان ابو جان کرتا ہے، قرآن نے وہی انداز اپنایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کس طرح مخاطب کیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو جان، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اے میرے ابو جان، لما تعبد، اب کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع، اس کی جو سنتا ہی نہیں ہے، ولا يبصر، اس کی جو دیکھتا ہی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کا کچھ کام ہی نہیں آ سکتا ہے۔ بتوں کا بے اختیار ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ باپ تو بت بنا رہے ہیں، اسی کے ہاتھ میں اسے مسل دے کہ توڑ دے کہ پھوڑ دے کہ بنا دے، وہ تو ان کا محتاج ہے۔ وہ بت جو ہمارا محتاج ہے، جو ہم نے تیار کر دیا، خوشنما ان کی شکل عطا کر دی، پھر اسی کے سامنے ہاتھ جوڑے ہم کھڑے ہیں۔ جبکہ حال یہ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مٹی کا بنایا ہوا پتلا ہے، ان کے اندر صحیح کان نہیں، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، بظاہر ہم نے آنکھ بنایا ہے لیکن آنکھ میں دیکھنے کی قوت نہیں ہے، قوت بصارت نہیں ہے۔
پھر ان کے پاس ہاتھ پیر تو ہے لیکن کچھ کرنے کی طاقت و قوت تو نہیں ہے. اب تو اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے باپ کو بیٹے نے کیا کہا, یا ابتی, اے میرے ابو جان, لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب اس کی عبادت و بندگی کیوں کرتے ہیں, پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتا, دیکھ بھی نہیں سکتا, آپ کا کچھ کام بھی نہیں آ سکتا ہے. پکاریے گا, آپ کی آواز سنے, آپ راستہ تلاش کیے مانگیے گا, آپ کو راستہ دکھا دے, آپ کے ساتھ مشکلات آئے ہوئے آپ کی پریشانی کو دور کر دے. اس کی پوجا پاٹ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایسے کی پوجا کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں اور کچھ کام کرنے کے اختیار بھی رکھتے ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا. اے میرے ابو جان, میرے پاس علم آ چکا ہے, مراد علم نبوت میرے پاس ہے. ما لم یأتک, جو علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے. فاتبعنی, بس آپ کی ذمہ داری ہے میری بات مانیے. اہدیک صراطا سویا, میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں. مطلب کیا ہوا, اس آیت میں اہل علم کی قدر بیان کی گئی. بیٹا اگر عالم ہے تو باپ کا درجہ مسلم, لیکن باپ کو بیٹا کی بات ماننا پڑے گی. جیسے آپ نے اپنا پوتا کو, اپنا ناتی کو, اپنا بیٹا کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کر دیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے پوتا نماز پڑھا رہا ہے کہ بیٹا نماز پڑھا رہا ہے, ناتی نماز پڑھا رہا ہے کہ نواسا نماز پڑھا رہا ہے. آپ ان کے اشارے کے مطابق سارا کام کریں گے. وہاں اپنی پڑھائی کا اظہار نہیں کر سکتے, اس طرح ہو, تم ایسا پڑھو نہیں. وہ امام اگر ان سے بھول بھی ہو جائے تو ان کے پیچھے پڑھنے والا دادا بھی بڑے اچھے انداز میں کہے گا سبحان اللہ, آپ سے بھول ہو رہی ہے, غلطی ہو رہی نہیں کہیں گے, لیکن سبحان اللہ کہہ کے یاد دلائیں گے کہ غلطیوں سے پاک تو اللہ ہے. اگر وہ کھڑا ہو گیا تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, وہ جھک گیا تو آپ کو جھکنا پڑے گا, وہ اٹھا تو آپ کو اٹھنا پڑے گا, وہ سجدہ میں گیا تو آپ کو سجدہ میں جانا پڑے گا, وہ اٹھ کے بیٹھا تو آپ کو اٹھنا بیٹھنا پڑے گا. کیوں کہ آپ نے اسے امام مانا ہے. اسی طرح کا جس بیٹے کے پاس علم ہو اور جس باپ کے پاس علم نہ ہو, تو بیٹا اپنے باپ سے کہہ سکتا ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ, علم میرے پاس ہے اس لیے میری بات مانیے. دنیاوی اعتبار سے انسان دیکھتا ہے بڑے حضور کچھ جانتے نہیں ہیں, لکھنا پڑھنا سیکھے نہیں ہیں. آج کے موجودہ دور میں بچے بہت کچھ جانتے ہیں, سارا کام کرنا ہوتا بابو تم ہی کر دو, کیوں ہم کو تو آتا نہیں ہے, موبائل چلانا نہیں آتا, کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, حساب کتاب درست کرنا نہیں آتا. تو باپ تو بیٹے کی بات مانتا ہے نا. اسی انداز سے کہا, اے میرے ابو جان, انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک, میں وہ ہوں جن کے پاس نبوت کا علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے فاتبعنی, آپ میری اتباع کیجئے, میرے پیچھے چلیے, میرا کہاں مانیے. کیوں, اہدیک صراطا سویا, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں. یہاں پر ایک اشارہ اور بھی ہے. اگر کسی بیٹے کے پاس علم موجود ہے لیکن غلط راستے پر ہے, تو غلط راستے پر چلانے والے بیٹے کی بات نہیں مانی جائے گی. جو بیٹا صحیح راستے کی رہنمائی کرتا اسی کی بات مانی جائے گی. علم نبوت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے, اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے مامور کیے گئے, مقرر کیے گئے. نبی اور رسول کیسے دنیا والوں کے سامنے آئے, انہوں نے شروع کی اپنے باپ سے کہا, اے میرے ابو جان, میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, اس لیے میں اللہ تک پہنچانے کا صحیح راستہ آپ کو دکھاؤں گا, اب میرے پیچھے چلیے, میری بات مان لیجیے. یہ مت کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں, تم مجھے سمجھانے کے لیے کیوں آئے ہو. نہیں, آپ باپ ہیں, آپ کا ادب و احترام مسلم ہے, لیکن علم ہمارے پاس ہے, آپ کو اس علم کی قدر کرنا ہوگی اور میرے پیچھے آپ کو چلنا پڑے گا. یا ابتی, اے میرے ابو جان, لا تعبد الشیطان, اب شیطان کی عبادت نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, اس لیے کہ شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا شیطان کی عبادت نہ کیجیے. مراد آپ جو بت شادی کرتے ہیں, بت پرستی کرتے ہیں, بت پرستی کراتے ہیں, یہ سب شیطانی عمل ہے.
شیطان نے پٹی پڑھا دی روزی روٹی کا ایسی انداز سے آپ کو مسئلہ حل کرا دیا، یہ سب کرو گے تو روزی روٹی ملتی رہے گی. اس طرح شیطان کی بندگی مت کیجئے، شیطان کی بات نہ مانیے، شیطان کا کہا مت سنیے. کیوں؟ شیطان رحمان کا نافرمان، رحمان اللہ کا نام، شیطان اللہ رحمان کا نافرمان ہے. اگر آپ شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ بھی رحمان کے نافرمان ہو جائیں گے. تو جب نافرمان ہوں گے تو جہنم کے شکار بنیں گے، جنت تو آپ کو ملے گی نہیں. اس لیے سنیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، کیونکہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے. اللہ جو بڑا رحمان ہے، رحم کرنے والے اللہ کا شیطان بڑا نافرمان ہے. آپ رحمان کی نافرمانی سے بچیے، یعنی شیطان کی بندگی کرنے سے دور رہیے. یا ابتی، اے میرے ابو جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. چوتھے بار ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے باپ سے کہا، ابو جان ایک بات اور سنیے، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب پہنچ جائے گا. فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے دوست اور بھائی بندو بن جائیں گے. مطلب کیا ہوا؟ اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ خواہ مخواہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. اب اگر اللہ کی طرف سے تکلیف پہنچے گی جو رحمان ہے، تو یہ آپ کی بڑی بدقسمتی ہوگی. ایک ظالم انسان کسی کو مارتا سمجھ میں آتا ہے، ایک رحم دل انسان کسی کو مارے گا سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ تو بڑا رحم دل ہے، اللہ کسی کو سزا دے گا یہ سمجھ میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی شان میں زبردست گستاخی کی ہے، تبھی آپ کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا ہے. اس نے فرمایا، میرے ابو جان مجھے خوف لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب پہنچ جائے، اس کرتوت بد کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آپ پر نازل ہو جائے. تو جس طرح شیطان اللہ کی بارگاہ سے رادع درگاہ ہو گیا، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ سے اور بارگاہ سے رادع درگاہ کر دیں گے، مردود ہو جائیں گے. تو آپ میں اور شیطان میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا. اس لیے بڑے پیار محبت کے انداز میں باپ کو بیٹے نے سمجھایا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر کو اس طرح سمجھایا، 4 بار کہا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان. یہ کہہ کر کے وہ اپنی طرف مائل کیا، پیار محبت کا اظہار کیا کہ ہم آپ سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں. اس قسم کی باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، آپ جہنم میں جائیں گے، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. میں اللہ کی رحمت سے دوچار ہوں گا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے گرفتار ہوں گے، یہ مجھے کبھی گوارا نہیں ہوگا. اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. کتنا پیارا پیار بھرا انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا، دعوت و تبلیغ کے لیے کتنا پیار بھرا انداز استعمال کیا. لیکن اس کے بالمقابل کافر باپ نے، بت پرست باپ نے، بت سازی کرنے والے باپ نے اس مشفق بیٹے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. قال، باپ نے کہا، اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم، یا ابراہیم، کیا تم میری معبودوں سے منہ موڑ رہے ہو، میرے معبودوں سے اعراض کرتے ہو؟ یہ ہم نے بنایا ہے، ہم نے تیار کیا ہے، باہر کے لوگ پوچھے نہ پوچھے، تم گھر والے ہو، تمہاری ذمہ داری تھی ہمارا سپورٹ کرتے، ہمارے معبودوں سے تم روگردانی کر رہے ہو، منہ موڑتے ہو. تو سنو، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آئے، میرے معبودوں کی نافرمانی کرنے سے تم نے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے اپنے آپ کو تم نے روکا نہیں، اور ان کے خلاف جو تم بکواس کرتے ہو اس سے تم نے اپنے منہ کو روکا نہیں، بند نہیں کیا، تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آئے، لارجمنک وہجرنی ملیا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. اور سنو، اور اگر پتھر سے مار مار کے ہلاک ہونے سے بچنا چاہتے ہو، وہجرنی ملیا، مجھے چھوڑ کے بہت دور چلے آؤ.
میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ، اپنا چہرہ مجھے مت دکھاؤ، میرے قریب مت رہو۔ بیٹا نے بڑی شفقت کے ساتھ باپ کو تبلیغ کی، توحید کا درس دیا، لیکن مشرک باپ نے کفر شرک کی بنیاد پر ایسے مشفق بیٹے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کرتے ہو؟ اگر روگردانی کرنے کے طریقے سے تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی ماروں گا، اور ایسا ماروں گا پتھر سے مار مار کے ہلاکی کر دوں گا۔ ہلکا پھلکا تماشا نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں پتھر سے ماروں گا، سر پھٹوکل ہوگا، تمہارا سر پھٹے گا، تمہاری جان جائے گی، اور اگر بچنا چاہتے ہو وہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ کے دور چلے جاؤ، میرے پاس مت رہو۔ اب یہ بتائیے، فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے سامنے ایسی بات کرے اور باپ کی جانب سے اس قسم کی حرکت ہو، تو فرما بردار بیٹا کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آج بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے اپنے ماں باپ کو سمجھائیں گے، اور ماں باپ کی طرف سے اگر ہمیں گھر سے نکلنے کو کہا جائے گا، ہم سیدھا سیدھی گھر سے نکل جائیں گے، باپ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، ان کا ادب احترام میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ کیا فرمایا؟ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلام دیو، ٹھیک ہے سلام، کہتا ٹھیک ہے آپ خوش رہیے ہم چلتے ہیں، کہا سلام علیک، آپ پر سلام دیو۔ ساستغفر لک ربی، میں ان قریب آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ وہ میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ غور کیجئے، موحد بیٹا مشرک باپ کو شرک سے نفرت دلانے کے لیے بڑے پیار محبت کے انداز میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہے، لیکن مشرک باپ کی طرف سے موحد بیٹے کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے کہ مار کے ہلاک کر دیں گے، اور اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو مجھ کو چھوڑ کے جو میرا گھر خالی کرو، نکلو یہاں سے، میرے پاس نہیں رہ سکتے ہو۔ بیٹا نے دیکھا کہ شرک کے ساتھ توحید والے کا رہنا ممکن ہی نہیں ہے، باپ ہے، باپ کی ببوتی بھی ہے، ان کی تعظیم و تکریم، ان کا ادب و احترام بھی ہے، ان کی بڑائی کبریائی بھی ہے، میں تو بیٹا ہی ہوں، یہاں رہ کے ہو سکتا ہے باپ کی دبا میں آ کر ہماری دعوت توحید میں کچھ خلل پڑ جائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ باپ سے کہا ٹھیک ہے بابا آپ خوش رہیے، آپ ہی رہیے یہاں، ہم چلے جاتے ہیں، لیکن میری جانب سے شکایت نہیں رہے گی، میں آپ کے لیے سمجھانے کی کوشش تو کیا ہوں، آپ سمجھے نہیں ہیں، پھر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا کہ آپ میرے باپ ہیں، میرے سامنے جہنم میں جلیں گے، یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، اس لیے آپ کے لیے مغفرت کی بھیک اللہ سے مانگوں گا، اور صرف اس امید پر کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے، اللہ میری بات کو سن لے گا اور آپ کو بخش دے گا۔ یہاں پہ رک کے ایک چیز سوچیے، موجودہ دور میں باپ بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے، باپ گھر سے نکلنے کے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حق دیجئے، میں تمہارا حق آیا کہاں سے؟ جب تک باپ زندہ ہے باپ کے مال میں تمہارا کچھ حق ہی نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے کمایا تمہارا سب کچھ ہے، تمہارے مال پہ تمہارے باپ کا حق ہے، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تمہارے باپ کا ہے۔ قرآن نے ایک مزاج دیا ہے، باپ کو سمجھائیے، باپ کا عقیدہ نظریہ غلط ہو اس کے باوجود بھی سمجھائیے، لیکن اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کو گھر سے نکالے تو گھر میں اپنا حصہ مت مانگیے، گھر سے نکل جائیے، کیونکہ اگر اللہ بھروسہ ہوگا تو اللہ اس سے بہتر جگہ آپ کو عطا کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک، آپ خوش رہیے۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ترکی بترکی جواب نہیں دیا، پتھر مار دیں گے، بیٹا کہ ہم بھی مار دیں گے، ایسا ہوتا ہے؟ باپ اگر ہاتھ چلاتا ہے تو بیٹے بھی ہاتھ چلاتے ہیں، باپ اگر سخت جملے کہہ دیتے بیٹے بھی گالی گلوچ کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ طریقہ نہیں اپنایا، کہا نہیں ہمارے پاس یہ شیوا نہیں ہے، ہمارے پاس علم ہے، جاہلوں ایسا عمل ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کا ادب و احترام بجا لاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا بھی کروں گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا،
ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا کرنے کا وعدہ کیا اور وہ دعا بھی کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے۔ لیکن قرآن نے کہا ہے کہ کوئی موحد انسان کسی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ اب ہدایت کی دعا کیجئے، صحت و سلامتی کی دعا کیجئے، اچھے سے اس کی دعا کیجئے، لیکن وہ گناہ گار اس کو اللہ بخش دے، معاف کر دے، یہ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، وما کان استغفار ابراہیم لابی الا موعدۃ، جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تکمیل کے لیے انہوں نے دعا کی، لیکن جب پتہ چل گیا کہ میرا باپ مشرک ہے، مشرک ہی مرے گا اور شرک پر ہی قائم دائم رہے گا، تو پھر ان کے لیے دعا کرنے سے انہوں نے گریز کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مشرک ماں باپ کے حق میں صحت و تندرستی کی دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ جب باپ نے کہا نکل جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، نکل گئے۔ اس وقت میں اپنی قوم کو بھی کہا وَآتَزِلُكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم تمام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان سے بھی میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، انہیں میرا لینا دینا نہ آپ سے ہے نہ غیر اللہ سے۔ وَأَدْعُو رَبِّي، لیکن میں اپنے رب کو پکارتا رہتا ہوں، پکارتا رہوں گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ ایسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا، جائیں گے کہاں؟ سارے لوگ مخالف ہیں، علاقے کے لوگ مخالف ہیں، پورا محلہ مخالف ہے، سب جگہ تو مخالفت ہے۔ جب گھر ہی میں رہنے کو نہیں ملا، کون ہم کو رہنے کے لیے دے گا؟ ٹھیک ہے، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، لیکن میں اپنے رب کو پکاروں گا، رب سے دعا کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ جب بھی میں نے رب سے دعا کی ہے، میرا رب مجھے محروم نہیں رکھا ہے، تو آج بھی میں دعا کروں گا، اللہ میرے لیے کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب یہ ان لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئے اور ساتھ ساتھ ان تمام معبودوں سے بھی الگ تھلگ ہو گئے جن کو یہ پوچھتے تھے، گھر کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، معبودوں کو چھوڑا اور وہاں سے نکلے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دوسری بیوی سے پہلا بیٹا دیا، نام ان کا ابراہیم، اسماعیل رکھا۔ پھر بعد میں 10 سال کے بعد پہلی بیوی سے دوسرا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام اسحاق رکھا۔ یہ دوسری بیوی کا تذکرہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب عطا کیا۔ یعقوب کے معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، عقب کے معنی پیچھے ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا لڑکا اسحاق کی شکل میں دیا، پھر اسحاق کے لڑکے یعقوب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم یعقوب کو بھی لڑکا دیں گے، بیٹا بھی دے رہے ہیں اور پوتا بھی دیں گے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت و رسالت سے نوازا ہی تھا۔ پہلا بیٹا حضرت اسماعیل، ان کو نبی بنا دیا گیا۔ دوسرا بیٹا حضرت اسحاق، ان کو نبی بنا دیا گیا۔ دوسرا بیٹا کا بیٹا حضرت یعقوب، ان کو نبی بنا دیا گیا۔ حضرت یعقوب کا لڑکا حضرت یعقوب، ان کو بھی نبی بنا دیا گیا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں نبی بن نبی بن نبی بن نبی، 4 نبی ہے، یا ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم کا بیٹا ہے، کریم کا پوتا ہے، کریم کا پرپوتا ہے، اس طرح سے جوڑ دیا۔ کیا فرمایا؟ جب ابراہیم علیہ السلام قوم سے الگ تھلگ ہو گئے
اور معبودان باطل سے رشتہ ناتا توڑ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ الہی میرے کام کاج کو کس طرح آگے بڑھایا جائے گا، اس دعوتی مشن کو کس طرح آگے بڑھایا جائے گا، تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے 86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو پہلا لڑکا دیا، ان کا نام رکھا اسماعیل۔ پھر 10 سال کے بعد دوسرا لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام رکھا اسحاق۔ پھر اسحاق سے ان کا لڑکا پیدا ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پوتا پیدا ہوا، جن کا نام رکھا یعقوب۔ اسی یعقوب کا ایک نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہوتا عبداللہ، اسرا معنی عبد، ایل مطلب اللہ۔ عبرانی ہبرو زبان میں اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ۔ تو حضرت یعقوب کا نام تھا اسرائیل، اس لیے ان سے جو نسل چلی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ قرآن یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ تو جو حضرت اسحاق کے صاحبزادے یعقوب سے نسل چلی ہے اس کا نام ہے بنی اسرائیل۔ اور جو نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے لڑکے چلی ہے حضرت اسماعیل سے، اس کا نام ہے بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل عرب حجاز کے لوگ ہیں، اور بنی اسرائیل شام و فلسطین کے لوگ۔ کیا فرمایا؟ اور ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق، اور عطا کیا ہم نے ان کو یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ یعقوب بھی نبی، اور ان کا بیٹا یوسف بھی نبی، یعقوب کا باپ حضرت اسحاق بھی نبی، اسحاق کے باپ حضرت ابراہیم بھی نبی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں۔ بنی اسماعیل میں صرف ایک نبی ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اور بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی ہے حضرت اسحاق کے بعد۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمتیں عطا کی۔ رحمت سے مراد نبوت، یعنی نبوت اور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں رکھا، ان کی نسل میں رکھا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان کو بلند کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے ذکر خیر کا آوازہ بلند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، کسی نبی کا نام ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب پر سلامتی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کو مقام ہے کہ ہماری نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود و سلام نہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ قرآن نے کیا کہا؟ اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان کو بلند کر دیا، یعنی سچائی کے ساتھ ان کے نام کا تذکرہ کرنا ہم نے اہل ایمان کا شیوا بنا دیا۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے ساتھ میں علیہ السلام کہتے ہیں، اور بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر درود بھیجے، اللہ ان پر سلام بھیجے۔ یہ در حقیقت دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بڑا مقام عطا کیا، اور اس مقام کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی سچائی دعوت توحید ہے، اور دعوت توحید کے بڑے اچھے انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے، جس کے لیے انہیں گھر کو چھوڑنا پڑا، ماں باپ سے رشتہ ناتا توڑنا پڑا، علاقے کو قربان کہنا پڑا، اور سارے لوگوں کی مخالفت مول لینا پڑی، بے شمار امتحانات سے گزرنے پڑے، بہت سارے عہدوں اور منصب کو چھوڑنا پڑا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام ان کو دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے محمد الرسول اللہ سے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں سے رشتہ توڑ لیجئے اور ابراہیم علیہ السلام کے رشتے کی پیروی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ بھی موقوف رہے گا رمضان پر، پھر رمضان کے بعد سنیچر اور منگل کو درس ہوا کرے گا۔ گزارش ہے انتظار بھی کیجیے، دعا بھی کیجیے۔